آپ نے سیکیورٹی کے حوالے سے بڑا کنسرن کا اظہار کیا کہ یہاں پہ آپ بڑی ایک محسوس لائف گزار رہے ہیں، تو آپ کا اسٹریٹجی ملک میں رہنے کی ہے مستقل، یا آپ دوسرے جیسا غامدی صاحب ہیں ان کے اوپر بھی بہت سارا آپ کی طرح کی مشکلات پیدا ہوئی لیکن وہ چلے گئے، آج وہ بہتر ماحول کے اندر یہ کام انجام دے رہے ہیں، تو آپ یہیں رہنا پریفر کریں گے یا آپ بھی چلے جائیں گے؟ دیکھیں غامدی صاحب کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، ان کو خطرہ مولویوں سے زیادہ طالبان سے تھا، جو انہوں نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف بات کی، اور اس دوران کئی علماء بھی شہید ہوئے، دیوبند، بریلوی، کئی علماء شہید ہوئے ہیں ان فتووں کی وجہ سے۔ غامدی صاحب بھی انڈر تھریٹ تھے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے، وہ مولویوں کے شر سے نہیں گئے، مولویوں والا فیکٹر بعد میں ایڈ ہوا ہے، وہ زیادہ ظاہر ہے کہ مولوی تو دیکھیں آپ کو ونریبل کریں گے، کسی اپنے بچے کو آپ پہ نہیں چڑھائیں گے کیونکہ اس بچے کا تو انہیں مستقبل بنانا ہے، لوگوں کے بچوں کو ابھاریں گے، لیکن جو طالبان، جو ٹی ٹی پی یا اس طرح کی جو نان اسٹیٹ ایکٹر تنظیمیں ہیں ان کے پاس تو ورک فورس موجود ہے چڑھانے کے لیے اوپر، تو بیسیکلی ان کا اختلاف اس وقت، اور اس وقت وہ بڑے اسٹرانگ تھے، اب وہ کافی ویک ہو چکے ہیں۔ غامدی صاحب اگر آپ ملک میں آ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ظاہر پبلک گیدرنگز میں وہ اس طریقے سے نہیں جا سکیں گے، اس کی وجہ ہے کہ مولویوں نے ایک ان کے بارے میں مشہور کر دیا۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں تو پبلک میں رہنے والا بندہ ہوں، مجھے ہزاروں لوگ یہاں کے ملتے ہیں، ہر سنڈے کو 400-500 بندے آتے ہیں، پچھلے 15 سال سے آ رہے ہیں، اور ہم نے لوگوں کو دلیری دی ہے کہ آپ نے اس معاشرے کے اندر انہی کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہے، انہی کو چندہ دینا ہے، انہی کی مساجد میں جانا ہے، سسٹم سے الگ نہیں ہونا، فرقہ واریت نہیں کرنی، ان کے ساتھ رہ کے ان کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اور میں خود باہر جا کے بیٹھتا ہوں تو لوگ مجھے کہیں گے بھائی تم تو باہر بیٹھے ہو نا، ہمیں پتہ ہے کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہا کہ آپ نے ونریبل نہیں ہونا، آپ لوگ لوگوں کو قرآن و حدیث پیش کیا کریں، جو بندہ سمجھے اس کو ویڈیو شیئر کریں، خود ویڈیو بنا کے سامنے نہیں آنا، کیونکہ میں جو تکلیف کاٹ رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ میرے اسٹوڈنٹس کیمرے میں آئیں اور پھر ان کو اسی طریقے سے لائف گزارنی پڑے، الا یہ کہ جو اپنے فائنینشیل ریسورسز کو مینیج کر لے، کیونکہ 10 دفعہ دروشی پڑھنے سے، 10 دفعہ سبحان اللہ کہنے سے پیاس نہیں بجھتی اور نہ پیٹ کی بھوک مرتی ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے ریسورسز مینیج کرنے ہوں گے۔ میں نے سب کچھ اپنا مینیج کیا ہے ایک پریکٹیکل انداز کے اندر، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر میں نے اس یعنی فیلڈ میں اس لیول کے اوپر گیا ہوں، تو باقی لوگ تو صرف یہ کریں، میں توپ کے منہ کے آگے میں آیا ہوں۔ کسی قسم میں کوئی سوشل ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی خوشی غمی آنا جانا کہیں پہ کچھ سوشل ایکٹیویٹیز، یعنی خوشی غمی کیا، خوشی غمی میں لوگوں کو فون پہ جن لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعا کر دیتا ہوں، اور وہ بھی اس کے اوپر خوش ہیں۔ دیکھیں ہر بندے نے اس طرح کی لائف کا مجھ سے گلہ تو نہیں کرنا، انہیں پتہ ہے میں ایک بڑی کاز کے لیے کام کر رہا ہوں۔ جب کوئی بڑی کاز کے لیے کام کرتا ہے، آپ دیکھیں آپ کے ملک کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جو 3 سال کے لیے آتے ہیں اپنی نوکریوں کے اوپر، آرمی چیف ہوں، ڈی جی آئی ایس آئی ہوں، تو وہ بھی بیچارے اس طریقے سے پبلک گیدرنگز میں تو نہیں جا سکتے، وہ اپنی کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر جاتے ہیں، کیوں کہ انہیں پتہ ہے ان کی لائف کو تھریٹ ہے۔ تو میری لیگیسی تو نبی الاسلام کی لیگیسی ہے جس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں، ایک بڑی کاز کے لیے ہے، وہ 3 سال کے لیے نہیں ہے، اور نہ وہ صرف 25 کروڑ عوام کے لیے ہے، بلکہ وہ تو پوری امت کے لیول کی ہے۔ تو میں اس طرح کی قربانی دیتا ہوں، اور باقی یہ جو ایسے معاملات ہوتے ہیں نا خوشی غمی والے، وہ جہاں میرا جانا ضروری ہوتا ہے میں انڈکلیئر چلا جاتا ہوں۔ میں نے اپنے قریبی لوگوں کے جنازے بھی پڑھائے ہیں، نکاح بھی پڑھائے ہیں، اور کبھی کبھار جمعہ بھی پڑھاتا رہا ہوں، لیکن ظاہر مسجد نہیں، وہ کسی کی مسجد میں، طارق جمیل صاحب کی مسجد میں جمعہ پڑھایا، 2 دفعہ اہل حدیث کی مسجد میں جمعہ پڑھایا، تو لیکن عموماً میں یعنی ایک پیسو موڈ میں ہی رہتا ہوں اس حوالے سے۔ لاسٹ سوال تھوڑا سا پرسنل سوال ہے، آپ آخری بار روئے کب تھے؟ میں تو روزانہ ہی روتا ہوں یار، ظاہر ہے۔ اس کو آپ کس اعتبار سے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی کوئی پرسنل کسی شوق کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھنا چاہ رہے ہیں زندگی میں؟ روحانیت کے اعتبار سے، شوق کے اعتبار سے؟ روحانیت کے اعتبار سے تو یعنی تو انسان کو روزانہ ہی رونا چاہیے۔ ہاں، باقی جو آپ ایک کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان کو ایک سوشل اپنی زندگی کے اندر غم پہنچتا ہے، وہ میری زندگی میں سب سے بڑا جو غم آخری تھا وہ ہمارے ایک ٹیم ممبر تھے ساجد بٹ صاحب، ان کی ڈیتھ تھی، وہ آلموسٹ 1 سال ہو چکا ہے، وہ میرے لیے ایک تکلیف دہ چیز تھی بہت زیادہ۔ اس کے علاوہ بھی آپ سائیکولوجیکل ظاہر آپ سوشل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو ڈپریشن وغیرہ شکار خدا نہ خاصا ایسی کوئی چیز تو نہیں ہوتی آپ کے ساتھ؟ نہیں، میں بڑے مضبوط اعصاب کا مالک ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ آپ کو ہمت دیتا ہے، اور میں کبھی بھی اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرتا، اللہ کا شکر ہے، تسلی سے اپنا ٹائم لیتا ہوں۔ میں نہیں دیکھتا کہ آسٹریلیا نے 434 رن بنا دیے، کوئی مسئلہ نہیں، چیز ہو جائیں گے، ایک میکسویل آ کے افغانستان سے میچ چھین کے لے جاتا ہے۔